بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تاثری نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ عرب امارات میں ہونے والی نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس نیوز اپڈیٹس کو آپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اور چینل بھی سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آپ کو نیوز اپڈیٹس سب سے پہلے ملا کریں۔ تو نمبر 1 پر یو میں کورونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں۔ تو اس حوالے سے وزارت صحت نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کیے ان کے مطابق پورے یو کے اندر اس وقت 2,47,634 کے قریب نیو کورونا کے ٹیسٹ بھی کیے گئے، جس کے نتیجے میں پورے یو کے اندر اس وقت 1,875 کے قریب نیو کورونا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 4,80,006 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ مزید اس پر تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کورونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر پورے یو کے اندر اس وقت 1,939 کے قریب نیو کورونا کیسز کی ریکوریز بھی پیش ہوئی، جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 4,64,971 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کورونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 3 نیو ہلاکتیں بھی واقع ہوئیں، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی بات کر لی جائے تو اس موذی وائرس سے پورے یو کے اندر اس وقت 1,526 کے قریب نیو ہلاکتیں بھی واقع ہو چکی ہیں۔ مزید اس پر تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کورونا کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 13,509 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ ان کے ٹوٹل ویکسین ڈوز لینے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 8,09,23,543 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو کے گورنمنٹ نے کورونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت رمضان المبارک سے پہلے ہی امارات میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ مکمل تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے حکام نے لوگوں کو شاپنگ سینٹرز اور کھانے پینے کے مراکز پر چھاپے مارنے کا کام بھی شروع کر دیا، اور اس مہم کا مقصد مقدس مہینے کے دوران کورونا وبا کی روک تھام کو ممکن بنانا ہے اور لوگوں کی زندگی اور صحت کو بھی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس حوالے سے شارجہ میونسپلٹی کی جانب سے شاپنگ سینٹرز اور فوڈ پوائنٹس پر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا، اور اس بارے میں میونسپلٹی کے ڈائریکٹر جنرل ثابت الطریفی نے کہا کہ تمام آؤٹ لیٹس کو ایک سرکولر بھجوا دیا گیا جس میں انہیں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران کون سی احتیاطی تدابیر اور اقدامات پر لازمی طور پر عمل کروانا ہوگا۔ اجمان میں بھی پولیس کی جانب سے ایک اسپیشل ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ اجتماعات پر پابندی کے خلاف ورزی کرنے والوں سے بھی سختی سے نپٹے گی اور گائیڈ لائنز پر عمل کروائے گی، اور یہ اسپیشل ٹاسک فورس ریسٹورانٹس پر بھی خصوصی نظر رکھے گی تاکہ ان کے احاطوں کے اندر باہر افطار کھانے تقسیم کرنے کی پابندی پر عمل درآمد ہو سکے، اور پولیس کی ٹیموں نے کورونا SOPs کو ممکن بنانے کے لیے جمعرات کے روز سے ہی رہائشی اور انڈسٹریل علاقوں میں پیٹرولنگ بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے رمضان میں کورونا سے متعلق گائیڈ لائنز اور قواعد و ضوابط کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی شاپنگ سینٹر اور دیگر عوامی مقامات پر بروشرز وغیرہ بھی بانٹے جا رہے ہیں۔ اجمان پولیس نے لوگوں سے اس بارے میں کہا کہ احتیاطی اقدامات ملک بھر میں نافذ کیے گئے ہیں اور تمام افراد کو رمضان المبارک کے دوران مارکیٹس اور دکانوں پر رش لگانے سے بھی باز رہنا ہوگا۔ اسی طرح آپس میں تحائف اور کھانے پینے کی اشیاء کا تبادلہ نہ کریں۔ جو لوگ ضرورت مندوں اور مستحقین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رجسٹرڈ فلاحی اور رفاہی اداروں سے رابطہ کر کے ان کے ذریعے نیک کام سر انجام دیں تاکہ وہ کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت اگر آپ کے پاس کوئی بھی شخص نشہ کرتا ہے یا بیچتا ہے تو آپ ایک موبائل ایپ کے ذریعے اس کے خلاف شکایات بھی درج کروا سکتے ہیں۔ اس بارے میں امارتی حکام نے واضح بھی حکم جاری کر دیا۔ اس بارے میں یو کی وزارت داخلہ نے لوگوں پر یہ زور دیا ہے کہ اگر ان کے آس پاس کوئی بھی لوگ منشیات کی فروخت، اسمگلنگ یا استعمال کرنے کی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف لازمی رپورٹ درج کروائیں، اور حکام کا اس بارے میں کہنا ہے کہ منشیات استعمال اور فروخت کرنے والوں کے خلاف شکایات وزارت داخلہ کی سمارٹ ایپ MOIUAE پر درج کروائی جا سکتی ہے، اور یہ سہولیات بھی ان پر موجود ہے جہاں منشیات سے متعلق کسی بھی جرم کی رپورٹ درج کروائی جا سکتی ہے، اور یہ شکایت موبائل فونز کے ذریعے بہت آسان طریقے سے درج کروائی جا سکتی ہے ایک چھوٹی سی موبائل ایپ کے ذریعے۔ شکایات درج کروانے کا نام جو ہے صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اور جنرل ایڈمنسٹریشن فار ڈرگ کنٹرول سروسز کی جانب سے 2 آپریشنز فراہم کر گئے ہیں
پہلا یہ کہ شکایت کرنے والا اپنی شناخت ظاہر نہ کرے، جبکہ دوسری صورت میں شکایت کنندہ اپنی شناخت ظاہر کر سکتا ہے۔ اگر کسی پر منشیات کے استعمال کا شک یا یقین ہے تو اس کا نام، شناخت، تصویر اور ایڈریس بھی شکایت کے ساتھ منسلک کی جا سکتی ہے، اور اس بارے میں حکام کے مطابق سمارٹ سروسز کے ذریعے تمام تر معلومات کو مکمل طور پر خفیہ بھی رکھا جاتا ہے، کیونکہ پولیس سے تعاون کرنے والوں کے تحفظ کو ممکن بنایا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کا شک غلط بھی نکلے تو اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ تاہم شکایت کرنے والا اگر کسی سے ذاتی رنجش کی بنا پر اسے اذیت پہنچانے کی خاطر ایسا کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اور قدم، بجلی سے چلنے والی پہلی حیرت انگیز ایجاد کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک وقت تھا جب ہم خلیجی ممالک میں اور متحدہ عرب امارات کی معیشت کا زیادہ تر انحصار تیل کی پیداوار پر کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو اس حوالے سے اماراتی حکومت کے جدید ویژن نے یہ محسوس کیا کہ اگر انہیں دنیا میں رہنا ہے تو انہیں جدید ٹیکنالوجی کے میدان کو اپنانا ہوگا۔ اس پر میں اماراتی حکومت نے تیل کی پیداوار اور اپنا انحصار کم کرنا شروع کر دیا اور دیگر شعبوں میں بھی ترقی کے منازل طے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے متحدہ عرب امارات کی جانب سے ٹیکنالوجی کی دنیا میں پیش بہا قیمتی اور ترقی کی جا رہی ہے، اور اس بارے میں اماراتی حکام نے دنیا بھر سے ٹیکنالوجی کے شعبے میں ماہرین کو امارات میں بہترین روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے، تاکہ امارات کی جی ڈی پی ٹیکنالوجی کا حصہ بڑھایا جا سکے۔ اور اب دبئی سول ڈیفنس کی جانب سے ایک اہم چیز متعارف کروائی گئی ہے، جس نے ایک مرتبہ امارات کا نام ساری دنیا میں اونچا کر دیا۔ اس بارے میں جمعرات کو دینے والے رپورٹ کے مطابق دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں منعقد نمائش میں دبئی سول ڈیفنس کی جانب سے بجلی سے چلنے والا دنیا کا سب سے پہلا فائر فائٹنگ ٹرک متعارف کروا دیا گیا ہے، اور اس موقع پر ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا، جس سے اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سمیت دبئی سول ڈیفنس کے چیف مینیجر راشد تھانے اور متروشی نے بھی شرکت کی، اور اس موقع پر جدید ٹرک کو شہریوں کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ماہ رمضان میں سرکاری ملازمین کتنے گھنٹے کام کریں گے، اس بارے میں مکمل تفصیلات بھی جاری کر دی گئی۔ اور اس مقدس مہینے کے پیش نظر اب ابوظہبی کی وزارت انسانی وسائل کی جانب سے ایک ایسا حکم نامہ جاری کیا گیا جس کے تحت امارات میں کام کر رہے سرکاری ملازمین کو کام کے اوقات کار میں نرمی برتی گئی ہے، اور حکم نامے کے مطابق ماہ رمضان میں وزراء اور سرکاری ملازمین کے اوقات کار تبدیل کیے گئے۔ اب وہ صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر 2 بجے تک کام کریں گے۔